الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز طالبات، ایک معاشرہ اور ایک گھر یا ایک خاندان یا ایک ملک علاقہ خوشگوار بننے کے لیے عافیت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بڑھنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہیں ان چیزوں کا مذاکرہ کل شروع ہوا تھا، جو کہ سورہ حجرات کی روشنی میں بتائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی تھی کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی خبر آئے، کوئی بھی بات آئے، کوئی بھی چیز نیوز آ جائے تو اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا جائے، فتبینوا، اس کو اچھے طریقے سے معلوم کر لے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، درست ہے یا غلط ہے، اس کے بعد ہی اس بات پر کوئی فیصلہ کرے، اس بات پر کوئی انتقام لے، ورنہ اس بات کو ایسے ہی چھوڑ دینے میں عافیت ہے۔ کسی بھی سلسلے کی بات ہو، یہ دنیاوی بات بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ دنیاوی بات پر بھی یہی حکم ہے کہ اس کی تحقیق کر لیا جائے، آخرت کی بات پر بھی، دین کی بات پر بھی، اللہ کی بات پر بھی، رسول کی بات پر بھی، حدیث کی بات پر بھی، صحابہ کے بات پر بھی پورے طور پر تحقیق کرنا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ دنیاوی بات ہے، کاروبار کے لین سے بات ہے، خاندانی بات ہے تو بھی تحقیق کرنا تاکہ رشتے محفوظ رہ سکے، تاکہ ہمارا جو رشتہ ہے، ہمارا جو تعلق ہے، ہماری جو محبت ہے وہ باقی رہ سکے، اس لیے اس کی تحقیق کر لینا ہمارے دنیاوی باتیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے ملک کے معاملے کی بات ہو، کسی علاقے کی بات ہو تو اس کو بھی اچھے طریقے سے تحقیق کر لینا تاکہ دوسروں کو پہنچانے سے پہلے وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہم کو معلوم ہو جائے، ورنہ جھوٹ کے پھیلانے کا گناہ ہمارے ذمے آ جائے گا، دنیاوی بات ہو تو۔ اور آخرت کی بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی، قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کی، اولیاء کی بات ہو تو اور زیادہ تحقیق کرنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وعید ہمارے سامنے ہے کہ جو کوئی میرے سلسلے میں ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اسی لیے دنیاوی بات ہو، آخرت کی بات ہو، اچھے طریقے سے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ میسیجز فارورڈ کرنے سے پہلے،
پوسٹ فارورڈ کرنے سے پہلے، کسی کو سینڈ کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لی جائے کہ یہ پوسٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہی فارورڈ کرے، اس کے بعد ہی واٹس ایپ میں ڈالے، اس سے پہلے ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو میسیجز آتے ہیں کہ یہ میسیج 1000 لوگوں کو بھیجو ورنہ تمہارے گھر میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اس کا بالکل یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کا یقین رکھنا ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات میں یہ بتایا تھا فَأَصْلِحُوا، جب کسی کے درمیان کوئی ناچاکی ہو جائے، جب کسی کے درمیان کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو تم ان کے درمیان صلح کرو، ان کو ملاؤ۔ ان دو دوستوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو گیا تو ان دو دوستوں کو پھر سے ملاؤ، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو ان کو ملاؤ، دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو تم ان کو ملانے کی کوشش کرو، دو گاؤں والوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو ان کو ملانے کی کوشش کرو۔ اس لگی ہوئی آگ کو اور نہیں سلگانا چاہیے اور نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ لگی ہوئی آگ کو بجھانا چاہیے، لگی ہوئی لڑائی کو ختم کرنا چاہیے، اس کو اور فروغ نہیں دینا چاہیے۔ یہ بات دوسری بات تھی۔ اب تیسری جو بات ہے وَأَقْسِطُوا، سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ وَأَقْسِطُوا، کہ تم کیا کرنا، انصاف سے کام لو۔ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، انصاف کے ساتھ کام کرنا، انصاف کی بات بولنا، فیصلہ کرنا ہو تو انصاف۔ ہمارے گھر والوں کے خلاف حق ہے، سچ ہے، انصاف ہے، تب بھی ہم اپنے گھر والوں کے خلاف ہی جانا چاہیے۔ ہمارے گھر والے ایک طرف ہے سمجھ کر جھوٹ کا، غلط کا، ناحق کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، غور سے سنیے۔ ابن شریح رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابن شریح رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے قاضی ہیں، تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کو تابعی کہتے ہیں۔ ابن شریح رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے۔ قاضی کا مطلب چیف جسٹس، جیسے ابھی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہوتے ہیں ویسے کو قاضی کہتے ہیں۔ تو اس وقت کے وہ قاضی تھے، ابن شریح رحمۃ اللہ علیہ، قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زراح گم ہو جاتی ہے۔ زراح کے معنی ہے جنگ میں استعمال کیا جانے والا ایک آلہ، جس سے آدمی اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کر لیتا ہے، جنگی لباس سمجھیے۔ تو اس وقت ان کی ایک زراح گم ہو گئی، مطلب گم ہو گئی کا مطلب ہے کہ یہودی نے چوری کر لی۔ تو اب یہ مقدمہ، یہ کیس حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا کہ انہوں نے ہماری ایک، تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مقدمہ گیا، یہ کیس گیا کہ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مقدمہ گیا کہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زراح کو چرا لیا ہے۔ تو ہمارے اسلام میں ایک قانون ہے کہ جب کوئی آدمی، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اب اگر کوئی آدمی جا کر کیس درج کرتا ہے تو اس کے ذمے آرگومنٹس ہیں، دلیل پیش کرنا ہے۔ تو اب حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل مانگی کہ یہ آپ کا ہے، اس پر کیا دلیل ہے، آپ مجھے دلیل دیجئے۔ اور جب گواہ پیش کر دیتا ہے آدمی، دلیل پیش کر دیتا ہے تو وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے
والیمین علی من انکر. اب دلیل پیش کرنے سے، آرگیومنٹس پیش کرنے سے آدمی عاجز ہو گیا، پیش نہیں کر سکا، تو جس آدمی کے پاس چیز ہے اس کو قسم کھانے کے لیے کہا جائے گا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ چیز میری ہے، اس کی نہیں ہے. قسم کھانا پڑے گا. کب؟ جبکہ دعویٰ کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. اب یہاں مدعی کون ہے؟ حضرت علی ہے کہ یہ میرا ہے کہہ رہے، تو ان کے اوپر دلیل ہے، آرگیومنٹ تینوں پیش کر رہا. اب جیسے کوئی چیز ہے خریدی ہوئی، چیٹی ان کے پاس ہے، بل ان کے پاس ہے، یا پھر کوئی دو آدمیوں نے اس چیز کو خریدتے ہوئے دیکھا ہے، ایسی چیزوں کو کہتے ہیں دلیل. اب دلیل دینے سے آدمی عاجز ہو گیا، تو جس آدمی کے پاس چیز ہے وہ کون ہے؟ یہودی ہے. اس کو قسم کھانا پڑے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ چیز میری ہے، حضرت علی کی نہیں ہے. اس طریقے سے معاملہ چلتا ہے. اب اگر وہ جھوٹی قسم کھائے گا تو قیامت میں اس کا حساب ہوگا. تو بہرحال اس واقعے کو سنیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابن شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو دلیل پوچھے. تو انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس ایک دلیل حضرت حسین، میرا بیٹا حضرت حسین ہے، اور دوسرے یہ صحابی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک صحابی، کوئی اور ایک صحابی، اور دوسرے میرے بیٹے، یہ دونوں گواہی دیتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے. تو قاضی شریح رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، آپ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، حضرت حسنین کے والد ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. بیٹا باپ کے حق میں گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ رشتہ اتنا مضبوط ہے، ریلیشن شپ اتنی مضبوط ہے کہ اب وہ آپ کے خلاف نہیں بول سکتے. لیکن آپ بھی صحابی، وہ بھی صحابی. لیکن اصول یہ ہے، ایک رول یہ ہے اسلام میں کہ قریبی رشتہ داروں کی گواہی رشتہ داروں کے معاملے میں قبول نہیں ہوتی. اس لیے یہ زرہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، میں یہودی کو ہی دوں گا. اس نے قسم کھا لیا کہ یہ میرا ہے تو اس کو دے دیا گیا. جب اس معاملے کو اس یہودی نے دیکھا کہ بھئی اسلام میں اللہ کے نبی کے داماد کا معاملہ آیا ہے، حضرت حسین ایک طرف ہیں، صحابہ گواہی دے رہے ہیں، اور بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ زرہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. اسلام کتنا انصاف کی دعوت دیتا ہے، اسلام کیسا مذہب ہے. اس بات کو سوچ کر وہ جو یہودی چوری کیا تھا وہ مسلمان ہو گیا. اس معاملے کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا. اس کو کہتے ہیں انصاف، اس کو کہتے ہیں انصاف. یہ انصاف کرنا چاہیے، یہ انصاف ہمارے دلوں میں آنا چاہیے. ایسے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو عمر ثانی کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک عورت سے حضرت عمر نے کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگاتے تھے، گشت کرتے تھے. جب گشت کرنے کے لیے جاتے تھے رات میں دیکھتے تھے کہ بھئی کوئی مزدور ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی حاجت مند ہے، تو ان کی حاجت کو پوری کیا جائے، ان کی ضرورت کو پوری کی جائے. اس ارادے سے، اس نیت سے راتوں کو گشت کرتے تھے، پھرتے تھے. تو ایک دن رات کو گھر کے باہر گشت کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ اندر سے ایک گھر سے آواز آ رہی ہے کہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی کہہ رہی کہ امی جان آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ میں پانی ملانے سے منع کیے ہیں بیچنے کے سلسلے میں. بیچنے والے دودھ کو پانی ملائے بغیر بیچے، اگرچہ آپ قیمت زیادہ لو لیکن پانی ملا کر اچھا دودھ، گاڑا دودھ بول کر بیچنا اچھی چیز نہیں ہے، گناہ ہے. اگر آپ پانی ملا کر دیتے ہیں تو قیمت کو گھٹائیے،
اگر پانی ملائے بغیر دیتے ہیں تو قیمت کو بڑھائیے، یہ ہے مسئلہ۔ تو بیٹی نے اپنی ماں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی تھی، وہ ماں بھی اچھی دیندار تھی، تو ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دودھ ملاؤ پانی میں، تو کہا کہ امی امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ تو ماں کہنے لگی ارے بیٹی پانی ملا دو، ابھی تمہارا عمر تمہارا امیر المؤمنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں تم کو، وہ سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں کیا تم کو؟ نہیں دیکھ رہے ہیں، پھر کیوں تم پانی ملانے سے ڈر رہی ہو؟ تو وہ بیٹی کہنے لگی امی جان حضرت عمر تو ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر کا اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، حضرت عمر کا اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے کہ واقعی یہ لڑکی متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اس کے گھر کے دروازے کو نشان کر گئے اور دوسرے دن اپنے بیٹے کا نکاح اس گھر کو بھیجا کہ میں اپنے عبداللہ سے اس کا نکاح کروانا چاہتا ہوں، یہ اللہ والی ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، تو اس کا رشتہ میرے بیٹے سے میں کروانا چاہتا ہوں۔ تو وہ اللہ والی سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوتا ہے۔ پھر ان کا نواسا حضرت عبداللہ کے وہ جو عورت تھی نا، وہ لڑکی، اس لڑکی کی بیٹی کا بیٹا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے بنے کہ ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ امیر بنے جب چاروں خلفاء ختم ہو گئے، صحابہ کا سلسلہ ختم ہو گیا، تابعین کا تذکرہ شروع ہوا، تابعین کا زمانہ شروع ہوا، تو یہ امیر بنے۔ اس وقت میں جب کوئی آدمی کسی کے پاس جا کر، کسی علاقے میں جا کر اسلام کی دعوت دیتا ہے تو اس کے کچھ اصول ہے، اس کے کچھ رول ہیں۔ پہلا رول یہ ہے کہ دیکھو ہم تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ پہلی دعوت کہ تم سب لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی بھی ملک میں اٹیک کرنے سے پہلے پہلا رول کیا؟ ان کو پہلے توحید کی دعوت دیں گے، ان کو پہلے اسلام کی دعوت دیں گے کہ تم اسلام کو قبول کر لو۔ اب اگر وہ انکار کرتے ہیں تو دوسرا آپشن دیتے ہیں کہ تمہارا ملک ہمارے حوالے کرو اور تم یہاں پر رہو، اپنے دین پر رہو، تم جو کرنا چاہتے ہیں کرو، شرک کرنا چاہتے ہو کرو، بت پرستی کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن ہم کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور یہ ملک کن کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا۔ یہ دوسرا آپشن، سمجھ رہے ہیں؟ پہلا آپشن ہے توحید کی دعوت، مسلمان ہو گئے تو تم ہمارے بھائی ہو، مسلمان نہیں بنے تو تم ملک ہمارے حوالے کرو گے، حکومت ہماری ہوگی، گورنمنٹ ہماری ہوگی، تم اپنے دین پر عمل کرو گے، لیکن تم ہم کو ٹیکس دو گے۔ تم ہم کو کیا دو گے؟ ٹیکس دو گے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ یہ دوسری بات، جب ٹیکس سے بھی وہ منع کرتے ہیں، ٹیکس دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں، اب تیسرا مرحلہ، تیسرا آپشن یہ آتا ہے کہ اب میدان میں اترو، جنگ کریں گے، وار کریں گے، جو جیتے گا اس کا ملک۔ تو دیکھیے اسلام کو جو بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے، تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے، یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو، دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم ٹیکس دو اور ملک ہمارے حوالے کرو، تیسرا آپشن یہ ہے کہ اب تم لڑائی کرو۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک ملک میں ایک جماعت کو بھیجے کہ تم جا کر وہاں یہ کام کرو۔ اب وہ وہاں گئے، جا کر پہلے ہی نمبر پر حملہ کر دیے، یعنی کہ دوسرا یا تیسرا آپشن پر عمل کر کر ملک پر قبضہ کر لیے، یعنی پہلے توحید کی دعوت، ٹیکس، وہ سب بولے بغیر حملہ کر دیے، اور حملہ کر کر اس ملک پر کیا کر دیے؟ قبضہ کر لیے۔ مسلمانوں کی حکومت وہاں شروع ہو گئی۔ اب کئی سال گزر گئے، کئی سال یا کئی مہینے گزر گئے، گزر جانے کے بعد یہ باتیں وہاں رہنے والوں کو معلوم ہوئی کہ بھائی اسلام میں پہلے دعوت دینا ہے، پھر ٹیکس مانگنا ہے، پھر اس کے بعد جنگ کرنا ہے۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے سب مل کر خط لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ دیکھو آپ کے ماننے والوں نے آپ کے نبی کی بات کو نہیں مانا ہے، انہوں نے ان تینوں باتوں پر عمل نہیں کیے،
تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے جو امیر تھے، وہاں کا جو گورنر تھے، ان کو خط لکھے، یہ خط تم کو جب بھی پہنچے فوری طور پر پورے ملک کو خالی کرو، باہر آ جاؤ، اس ملک کو چھوڑ دو۔ پہلے تم نے توحید کی دعوت دینی تھی، کیا تم نے توحید کی دعوت نہیں دی؟ اس کے بعد تم کو ٹیکس کا مطالبہ کرنا تھا، کیا تم نے ٹیکس کا مطالبہ نہیں کیا؟ اور اس کے بعد تم کو جنگ کرنے کا حکم دینا تھا، لیکن کیا تم نے ایسا نہیں کیا؟ اگر ایسا نہیں کیے ہو تو فوری طور پر ملک کو خالی کرو، باہر آ جاؤ۔ تو پورا کا پورا مجمع، پوری کی پوری حکومت، جہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، جہاں اسلام دارالاسلام بن چکا تھا، وہاں کے پورے کارکنان، وہاں کے پورے امپلائز مسلمان ہو چکے تھے، پھر بھی جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حکم آیا تو فتح کیا ہوا ملک چھوڑ کر باہر آ گئے۔ جیتے ہوئے ملک کو، جس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیے تھے، اس ملک کو چھوڑ کر باہر آ گئے۔ اس کے بعد اس معاملے کو دیکھ کر، اس سچائی کو دیکھ کر، اس انصاف کو دیکھ کر، اس عدل کو دیکھ کر وہ پورے بستی والے مسلمان ہو گئے، وہ پورے بستی والے مسلمان ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں کہہ رہے وَأَقْسِطُوا، انصاف سے کام لیا کرو، انصاف سے کام لیا کرو۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے مقابلے میں چاہے والدین ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیٹا ہو، بیٹی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، ہم حق کا فیصلہ کریں گے، ہم انصاف کا ساتھ دیں گے، ہم عدل کا ساتھ دیں گے، ہم ناحق کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم جھوٹ کا ساتھ نہیں دیں گے، ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے ہم کو اس کے بدلے میں کتنی بھی بڑی سزا ملے، لیکن ہم سچائی کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہے تیسری بات جو سورہ حجرات میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات جو سورہ حجرات میں بتائی گئی ہے وہ ہے لا یسخر۔ لا یسخر کے معنی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، انسلٹ کرنا، جوک کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے دل کو توڑنا، کسی مسلمان کے دل کو چوٹ پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ دو تین لوگ مل کر ایک چوتھے شخص کا دل دکھا رہے ہیں تو یہ ہے مذاق اڑانا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تمسخر جائز نہیں ہے، مذاق اڑانا کسی بھی طریقے سے ہو، اس سے دل ٹوٹتا ہے، دل کو تکلیف پہنچتی ہے، دل کو پریشانی ہوتی ہے، آدمی اس سے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی یہاں تک کہ ہمارے حدیث میں اللہ کے نبی نے ہم کو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ جب 3-4 لوگ مل کر بیٹھے تو وہاں اس مجلس میں 2 شخص الگ سے بات نہ کرے، 2 شخص الگ سے بات نہ کرے، اس سے سامنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی بتا رہے۔ ارے بھائی ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس مجمع میں دونوں الگ سے کان میں بات کر لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا نہ ایسا مت کرو، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگا۔ ارے بھئی آپ لوگ اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اس انداز سے سامنے والے کو یہ گمان ہو سکتا ہے، یہ خیال ہو سکتا ہے، یہ فکر دل میں آ سکتی ہے، یہ سوچ دل میں آ سکتا ہے کہ یہ لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اتنی عمدہ تعلیم ہم کو دیے ہیں۔ 3-4 لوگ بیٹھے ہیں تو دونوں الگ سے بات مت کرو، اگر بات کرنا ہے تو اٹھ کر جاؤ، لیکن مجمع میں دونوں الگ سے بات مت کرو، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسروں کے دلوں کو توڑنا نہیں چاہیے، دوسروں کے دلوں کو جوڑنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں مذاق نہیں کرنا، مذاق نہیں اڑانا، انسلٹ نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ یہاں چوتھی بات بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد 5ویں بات وَلَا تَلْمِزُوا، ایک دوسرے کو تانے دینا، تانے دیتے رہنا، یہ ایسا ویسا یہ وہ، کبھی
اب بڑے ہیں سو والے چھوٹوں کو تانے دیتے رہتے، اب انہیں اس کے چھوٹوں کو تانے دیتے رہتے، یہ عادت پڑ جاتی ایک چین کے جیسا. جو بڑا ہے وہ اپنے چھوٹوں کو تانے دیتا، جو بڑا ہے وہ اپنے چھوٹوں کو تانے دیتا، وہ اس کے چھوٹوں کو اس کے چھوٹوں، ایسا سلسلہ چلتا رہتا. یہ بالکل درست نہیں ہے. تانے نہیں دینا. تانے دینے سے آدمی کے اندر سختی آتی ہے، آدمی کے اندر برائی آتی ہے. ہاں برائی پیدا ہو جاتی. تانے دینا اس کی ایک عادت بن گئی، سمجھو ختم. اب اس کے اندر اچھی چیز نہیں رہتی، ہر چیز غلط نظر آتی، ہر چیز بری نظر آتی ہے، ہر چیز خراب نظر آتی، اچھی چیز بھی بری دکھتی. تانے نہیں دینا. اچھا اب دیکھ کون تو بھی اچھا کام کر لیے تعریف کرنا، کون تو بھی اچھا بولے تو اس کو اچھا کرے، ماشاءاللہ. دل جیتنے کے کام کرنا، دل توڑنے کے کام نہیں کرنا. اب یہ تانے دینے سے بھی دل ٹوٹتا، مذاق کرنے سے بھی دل ٹوٹتا ہے. اس کے بعد چھٹی چیز وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں بلانا. ہمارے پاس اسے کیا بولتے ہیں، تمہارے پاس اڈے نامہ بولتے، آڑے نامہ، اڈے نامہ، کیا کیا کی بولتے ہیں. تو آڑے ناموں سے نہیں بلانا. آڑا نام، لمبا نام کیا بولتے کہ تم لوگ، تو ویسے نامہ سے نہیں بلانا. یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بری چیز ہے، اس سے بچنا. جو اچھا نام ہے اسی نام سے ان کو پکارنا. اس سے کیا ہوتا، آدمی کا دل ٹوٹتا ہے. تو دیکھو آدمی کے دل کے، عورت کے دل کے، انسان کے دل کے دل کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے. تو اس لیے دل کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتے ہیں. انا عند المنکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے انا عند المنکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں. تو دلوں کو توڑنا نہیں. جب ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس اللہ ہوتا ہے تو کیوں، اس کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اس لیے اللہ اس دل کے پاس ہوتا ہے. تو وہ دل جس کی وجہ سے ٹوٹا ہے، اللہ اس کو کیا سزا دے سکتے ہیں، سوچنے کی بات ہے. دل جس کی وجہ سے ٹوٹا ہے، دل جس کی وجہ سے چور چور ہو چکا ہے، اس کو اللہ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کبھی بھی کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. اس کے بعد لا یغتب، ساتویں بات، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. میں بتایا غیبت کس کو بولتے ہیں. 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، جتنے بھی آدمی ہو، کسی ایسے آدمی کا تذکرہ کرنا جو وہاں نہیں ہے، برائی کے ساتھ. اگر وہ سامنے ہے تو ہمیں بالکل بات نہیں کرتے. وہ جس کے بارے میں بات کر رہے کہ انہیں نہیں ہے، انہیں ہے تو ہرگز بات نہیں کرتے. ویسی بات کر رہے، اس کی برائی بول رہے، اس کے بارے میں ایک بول رہے، ایسا ویسا یہ وہ بولتے ہیں. تو صحابہ پوچھے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی ہمیں جو باتیں بولتے نا ان کے اندر ہے سوچ بولتے، سو نہیں بولتے، وہ غیبت کیسا ہو جاتی. اللہ کے نبی بولے ہے سو باتاں بولے تو غیبت، نہیں سو باتاں بولے تو جھوٹ تہمت بولے. نہیں سو باتاں بولے تو جھوٹ اور تہمت بولے. ہے سو باتاں بولے تو غیبت، ہے سو باتاں نہیں بولنا. من ستر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے لوگوں کے ستر پوشی کی، گناہوں کو چھپایا، اس نے اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی کریں گے قیامت کے دن. من ستر علی عبد سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال النبی علیہ السلام. تو اسی لیے کبھی بھی اگر غیبت نہیں کرنا. غیبت کرنے سے پہلے ہم لوگ دوسروں کو نگران بنانا. دیکھو میں کب تو بھی کس کے بارے میں تو غیبت کر رہا ہوں بولے تو تمہیں مجھے روکنا. میں غیبت کر رہا ہوں بولے تو تمہیں مجھے روکنا. میں تم نہ روکتا ہوں، تمہیں کر رہے بولے تو میں کر رہا ہوں بولے تو تمہیں روکنا. کہ تو شیطان کون کمزور رہتی کہ وہاں آپ کو اٹیک کرتا. اچھا انہیں تھوڑا غفلت میں ہے آج، چلو غیبت کریں گے. اچھا انہیں آج ذرا غفلت میں ہے، اسے چغل خوری کریں گے. تو ہمیں کیا کرنا، ہمارے دوستوں کو نگران بنانا. جب بھی میں کیا تو غلط کام کر رہا ہوں بولے تو تمہیں مجھے بولو. میں کیا ابھی نہیں بولتی، 1000 بار ہوندے بولو مجھے.
मैं क्या तो गीबत कर रहा हूँ बोले तो मुझे बोलो, मैं क्या तो गलत कर रहा हूँ बोले तो मुझे बोलो। शैतान हमारे अंदर हमला करता, हमें कमज़ोर हो गए दीन के एतबार से तो उन्हें अटैक करता हमना। बिल्ली को देखे रहेंगे, बिल्ली कैसा बेटको रहती, और शेर भी हिरन को पकड़ने के लिए, उनको अटैक करने के लिए जो आता नहीं, दौड़ 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 को एकदम नहीं आता उन्हें, पहले आहिस्ता रहता, पहले निशाने को बिठाता, जमाता, उसके बाद अटैक करता। बिल्ली भी ऐसा आहिस्ता बैठ को रहती, उसके बाद जर्रा सामने आना बोले तो भी आहिस्ता सामने आती, उसके बाद अटैक करती। ऐसा शैतान भी देखता रहता, हाँ इन्हें अभी जिक्र करने को है, गफलत में नहीं है, कुरान पढ़ने को है, गफलत में नहीं है, अल्लाह को याद करने को है, गफलत में नहीं है, इसका दिल जिंदा है, जिक्र कर लेगा इसलिए जिंदा है, जर्रा गफलत में आया अटैक करता, चलो गिबत करेंगे, चलो सुस्ती करेंगे। तो हमें हमारे साथियों को बोल को रखना, देखो मैं कब तो भी गफलत में हूँ बोले तो तुम्हें मुझे जर्रा बैटरी चार्ज करो, ए देखो जी तुम्हें गिबत कर रहे, देखो जी ए जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें अच्छा रखें दे, तुम्हें मुझे गुनाह से बचा दिए को। तो इनो है मुस्लिह, इनो है हमारे अच्छे साथियां। गिबत करने वाले के साथ बैठ को गिबत करे, उन्हें तुम्हारा दुश्मन है। गिबत करने वालों के साथ गिबत कर रहा, मैं गिबत करना शुरू करे तो मेरे साथ गिबत करने का दुश्मन है, हमारे नेकियों को बर्बाद करने वाली है, हमारे नेकियों को बर्बाद करने वाला है, हमारे नमाजों को बर्बाद करने वाला है, जो हमारे साथ बैठकर गीबत करती हैं, जो हमारे साथ बैठकर चुगलखोरी करती हैं, जो हमारे साथ बैठकर झूठ बोलती है। तो इसलिए हम लोग क्या करना, एक दूसरे को दोस्त बनना। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह ने कहा तुम लोग आपस में नेकी में मदद करो, तक़वे में मदद करो। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तक़वे पर नेकी पर आपस में मदद करो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह में सरकशी में किसी की मदद ना करो। अल्लाह का फरमान है, कुरान में है। अब गीबत कर रहे बोले तो गुनाह में साथ दिए सका, हमें चुगलखोरी कर रहे का तो बोले तो हमें गुनाह में साथ दिए सका, जहन्नम में हाथ पकड़ने को जा रहे सका दोनों, मैं भी जा रहा हूं तू भी आ मेरे साथ बोल को, खुद तो डूबे दूसरों को भी लेकर डूबे। तो इसलिए कभी भी हम अपने साथियों को निगरान बनाना, इस्तेमाल करो अपने साथियों को अच्छे कामों में। उन्हें वो बेहतरीन साथी है जो अपने दूसरों साथियों के जरिए से अपने आखिरत बना लेता है। अब इसमें बड़े बाज लोग रहते, गीबत करे सो आको बोलते जी उन्हें तुम्हारे बारे में ऐसा बोली जी, तो ना मालूम क्यों ऐसा बोली। अब जिसके पास आको बोले ना, उन्होंने क्या करना, उन्होंने बोलना अच्छा है, उन्होंने बोले बोले तो उनके ने क्या मुझे आ गए, लेकिन तुम्हें मेरे पास आको बोल को तुम्हें गलत काम करे, ये बात बोले तो अगली बार से कौन भी आपको बोलते नहीं। तो ये गीबत से बचना है। बोला था ना एक बार तो ना, गीबत करने वालों को मिठाई का डब्बा भेजते थे अल्लाह वाले, कई को बोले तो गीबत ना करे सो पूरे हम ना नेके आते का तो बोल को। और इसी तरीके से गीबत करने वाला कोई आकर बोले तो क्या बोलते, भाई उससे बड़ा गुनाह तू करा, उन्हें पीछे बोला तो सामने बोलता है ना बोल को। तो इसलिए गीबत से बचना। ला यग़्तब, उसके बाद वला तजस्सू, जासूसी नहीं करना। तजस्सुस के माने जासूसी, आठवीं चीज जासूसी कर ले को रहते, इन्हें क्या कर रही की, इन्हें क्या खाती की, इन्हें क्या पी रही की, इन्हें क्या ही की, वो सो भी जासूसी बोलते। इसे क्या बोलते, जासूसी। ये भी जायज़ नहीं है। अब तो आप तो मदरसे में है, बाहर भी अब ने क्या कर लिखे कि कहाँ जाती की, क्या कर रही की, वो ये ज़रूरत नहीं। हमारे पास हमारी आखिरत बनाने इस टाइम नहीं है, दूसरों के पीछे पड़ने का है टाइम हमारे पास। इसलिए कभी भी जासूसी करने का काम नहीं करना, किसी के पीछे पड़ जाना नहीं, क्या कर रही क्या कर रही क्या करना है। इसीलिए किसी दूसरे के पीछे पड़ जाने से अपनी आखिरत को बर्बाद करना है। शेख ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू का एक मक़ौला है कि जिसको अपनी आखिरत बर्बाद करनी है वो किसी आलिम के पीछे पड़ जाए। अच्छा मौलाना कब आते, मुफ्ती साहब कब आते, कब जा रहे, क्या कर रहे, बाहर के लोग कब नमाज पढ़ रहे, कौन से कौन को जा रहे, कब आ रहे, ये
یہ سب کر لے گئے بولے تو اچھا انہوں ایسا کر رہے تو ہمیں کو نہیں کرنا، انہیں ایسا کر رہی تو ہمیں کو ایسا نہیں کرنا. ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنے سے اپنے آخرت کو برباد کرنے والا ہے. تو اس لیے کبھی بھی کسی کے پیچھے نہیں پڑنا. بولے نہیں ہمارے لیے وقت نہیں ہے تو دوسروں کے پیچھے پڑنے کے لیے وقت کہاں سے ہے. اس کے بعد آخری بات، اجتنبوا کثیرا من الظن، برے گمانوں سے بچنا. کون سے گمانوں سے؟ برا گمان نہیں کرنا، کبھی بھی کسی پر برا گمان نہیں کرنا. ایک مثال میں دیتا ہوں، فون کرے تو اٹھائے نہیں، 3-4 بار کرے تو فون اٹھانے، اب غصہ آ گیا کیا کہ فون اٹھاتا نہیں، ایسا ویسا بول نہیں. اچھا گمان کرنا، کیا شاید سائلنٹ رکھے ہوں گے، شاید سو گئے ہوں گے، شاید گھر میں فون چھوڑ کر گئے ہوں گے. اچھا گمان کرنا، برا گمان نہیں کرنا. اچھا گمان کر لیے تو اچھی چیز ہے. اس لیے حدیث پاک میں آیا اکمل الایمانی احسنہم خلقا، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. یہ حدیث نہیں ہے، دوسری حدیث ہے، حسن ظن، اچھا گمان رکھنا، یہ ایمان کی ایک علامت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کو پہچاننا ہے. تو اسی لیے کبھی بھی آ کر حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، برا گمان رکھنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمیشہ اچھا گمان رکھنا. تو یہ ہیں سورہ حجرات کے 9 نصیحتیں. ایک ہے جب کوئی چیز آ جائے تو اچھے طریقے سے تحقیق کر لو، جب کسی کے درمیان جھگڑا ہو تو ان کے درمیان صلح کرو، انصاف سے کام لو، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اسی طریقے سے تانے نہیں دینا، اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہیں بلانا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا، اور کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا، جاسوسی نہیں کرنا، اور برے گمان نہیں کرنا. یہ ہے 9 چیزیں جو سورہ حجرات میں ہم کو ملتی ہیں. اس سے گھر خوشگوار بنتا ہے، خوشیوں والا گھر، خوشیوں والی سوسائٹی، خوشیوں والا سماج بنتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.